بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ جولائی 2022 پیج نمبر 10۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں بہت ہی زبردست آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ خاص طور پر بیرون ملک والے جو میگزین نہیں حاصل کر سکتے ان کے لیے یہ میگزین پڑھا جاتا ہے، تو ضرور شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ بڑی عید پر رب کو راضی کرنے والا آسان عمل، تم گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ وظائف: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دستے مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے، ان اللہ ھو السمیع العلیم۔ پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر 1 مرتبہ یہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندہ کو دیکھو، اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوا اور جو صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی اور میرے رسول پر درود بھیجا۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی۔ عید الاضحیٰ کی شب جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی فرمائے گا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
10 مرتبہ سورۃ والضحیٰ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ ثواب عظیم حاصل ہو۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر مرتبہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھے، پھر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے تو انشاءاللہ اس کو 10 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو قربانی کا ثواب پائیے۔ عید الاضحیٰ کے دن جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ شمس پڑھے تو بالفرض باری تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا ہوگا۔ جو کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ اور 1 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ شمس، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ والضحیٰ اور چوتھی رکعت میں باقی صفحہ نمبر 59 پر ذی الحجہ میں جو یہ عمل کرے گا، جو مانگے گا، انشاءاللہ میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی فرمائے گا۔ پھر جب عید گاہ سے نماز پڑھ کر گھر میں آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ اگر مفلس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے دن جو کوئی ظہر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، 11 مرتبہ سورۃ فلق اور 11 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بالفرض باری تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو یہ تھا بہت ہی زبردست عید الاضحیٰ کا عمل، ضرور اس پر عمل کریں اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے ہی شیئر کرنا فرینڈس کے ساتھ بالکل مت بھولیں اور کمنٹ لازمی کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔